لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رشتہ رہے سانسوں کا مدینے کی ہوا سے، رشتہ رہے سانسوں کا مدینے کی ہوا سے، اے سجدہ گزارو یہ دعا مانگو خدا سے. آقا کے وسیلے سے دعا مانگیے ایسی آقا کی مہک آنے لگے دست دعا سے. کس طرح کی خوشبو تھی کف پائے نبی میں، اے موسم گل پوچھ ذرا دست ہنا سے. حضرات آئیے ہم اور آپ اپنی عادت کے مطابق رسول پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیں، درود پاک کا مردانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اس محلے کے تمامی نوجوانوں نے اور اہل محلہ نے اس سال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں 12 دن پروگرام کرنے کا پروگرام بنایا، اور یہ جلسہ 12 دن تک ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی برکت اور رحمت کی بات ہے کہ ان دنوں میں سرکار کی آمد کی خوشی میں ہم میلاد رسول کریں، میلاد رسول منائیں، میلاد رسول کا اہتمام کریں. اس پرفتن پرآشوب دور میں بڑی بات ہے کہ جناب بھائی طاہر رضوی کے صاحبزادے جناب اختر رضوی کی تبلیغ پر کہنے پر یہاں کے لوگوں نے 12 دن کا پروگرام بنایا. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مقبول فرمائے. اہل محلہ کو جلسوں میں آنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میلاد پہلے بہت ہوتا تھا میلاد، مگر میلاد کو لوگوں نے کم کر دیا اور کم ہو بھی گیا. پہلے کا مزاج یہ تھا کہ کسی کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو خوشی میں نبی کا میلاد کرتے. کوئی نیا گھر بنتا تھا تو جانے سے پہلے میلاد کرتے. کوئی دکان کھولتی تھی، کھولتا تھا تو دکان پر جانے سے پہلے میلاد کرتے تھے. بارش اگر نہیں ہوتی تھی تو کھیتوں میں میلاد کرتے تھے، اس کی برکت سے بارشوں کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں. یہ 50-100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اور 50-100 سال کے اندر اس کے بعد ایسا ہوا کہ لوگوں نے میلاد کو کم کر دیا، بلکہ ختم تو نہیں کہہ سکتے، ختم کے قریب ہو گیا. جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ہمارے گھروں میں بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہم تمام امراض بیماری میں گھر گئے اور ہر طرح سے ہم پریشان ہو گئے.
کل کا 50-60 سال پہلے کا مسلمان نبی پاک کا میلاد کرتا تھا تو پریشان وہ نہیں ہوتا تھا بلکہ پریشان خود ان سے پریشان ہو جاتا تھا. اور یہ کام نبی کا میلاد گھٹانا نہ ہونے دینا یہ بد عقیدہ لوگوں نے کیا. تبلیغی جماعت دیوبندی وہابی ان لوگوں نے یہ کام کیا. ان لوگوں نے ذہن یہ دیا کہ نبی پاک کا جو میلاد کرتے ہو اور اس میں جو خرچ کرتے ہو اس پیسے کو میلاد کے نام پر نہ خرچ کریں بلکہ دوپٹہ خرید لیں, کسی بیوہ کو دے دیں تو ثواب ملے گا, غریب کو کھلا دیں تو ثواب ملے گا. ذہن ادھر موڑ دیا لوگوں نے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ غریبوں کا خیال کرنے لگے, بیواؤں یتیم بچے بچیوں کا انتظام کرنے لگے, میلاد کو چھوڑ دیا اور میلاد کا خرچہ ادھر لگا دیا. میں کہتا ہوں یہ بالکل صحیح ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے, بیواؤں کا خیال رکھا جائے, یتیم بچیوں کا خیال رکھا جائے, مگر پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ کس نے بتایا کہ یتیم کو دینے میں ثواب ہے, غریب کو دینے میں ثواب ہے, بیواؤں کا سہاگ بچانے میں ثواب ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ میں کہتا ہوں جس نے بتایا پہلے ان کا آنا بتاؤ پھر یہ برکتیں بتاؤ. نبی پاک کا میلاد پہلے بتاؤ کہ نبی پاک تشریف لائے, مکہ میں پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے یہ تعلیم دی, یہ تعلیم دی, یہ تبلیغ کیا, وہ تبلیغ کیا. نبی پاک کا میلاد چھوڑ کر کے یہ سب بتانا یہ شیطان کا کام ہو سکتا ہے. شیطان ہی تو نبی کے میلاد سے چڑ ہے, ورنہ اور کسی کو نبی کے میلاد سے چڑ نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک کا میلاد جب تک ہم کرتے رہے بہت خوش رہے, غربت میں خوش تھے, تنگ دستی میں خوش تھے, پریشان تھے مگر پریشان نہیں معلوم ہوتے تھے. جب سے نبی کا میلاد ہم نے چھوڑ دیا تو تمام پریشانیاں آ گئیں, بلائیں آ گئیں, مصیبتیں آ گئیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ابو بکر صدیق اعلان کر دو کہ میرے وصال کے بعد میرا جسم گنبد خضرا میں ہوگا, مدینے میں ہوگا, مگر میری روح وہاں رہے گی جہاں میرا میلاد ہوگا, میرا ذکر ہوگا, میرا ذکر بنایا جائے گا. نبی پاک کا میلاد بہت ضروری شے تھی مگر اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا. الحمدللہ اس سال ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اہل محلہ نے 12 دن کا میلاد نبی پاک کے آنے کی خوشی میں کرنے کا اہتمام اور انتظام کیا ہے. میں اہل محلہ سے گزارش کروں گا کہ ان وقتوں کو آپ غنیمت جانیے اور موقع کا فائدہ اٹھائیے, میلاد میں تشریف لائیے. 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے آپ اپنے لیے رکھو. 1 گھنٹہ نبی کے میلاد میں کے لیے وقف کر دو. 1 گھنٹہ نبی کے میلاد میں آؤ. 1 گھنٹہ نبی کے میلاد میں آؤ گے 24 گھنٹے, اس گھنٹے کے صدقے میں 23 گھنٹہ آپ کا اچھا گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور صحیح گزرے گا. نبی پاک کے میلاد میں تشریف لائے. اہل محلہ سے گزارش ہے, تمام رہنے والے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے, اس کو غنیمت جانیے. آئیے انہی کلمات کے ساتھ ساتھ ہم آگے آپ کے ذہن کو لے چلیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ اللہ کے نبی کا میلاد کرنے میں کیا فائدہ ہے, نہ کریں تو کیا نقصان ہے, کرنے والوں کے لیے کتنی رحمتیں ہیں, نہ کرنے والوں کے لیے کتنی زحمتیں ہیں. نبی پاک کا میلاد کیجیے, اپنے گھروں میں کیجیے, آنگن میں کیجیے, اپنے صحن میں کیجیے, اپنی دکان پر کیجیے, محلے میں کیجیے, کھیت کھلیان میں کیجیے. ان تمامی جگہوں پر نبی کا میلاد سجاؤ جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا جائز ہے, نماز کا پڑھنا جائز ہے. جہاں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر نبی کا میلاد کیا جائے. اور شان یہ ہونا چاہیے کہ سر جھکاؤ خدا کی بارگاہ میں, دل جھکا دو مصطفیٰ کی بارگاہ میں, نبی پاک کی بارگاہ میں, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. نبی پاک کا میلاد کل تک ہوتا تھا اور بڑا دھوم دھام سے ہوتا تھا اور بہت شاندار طریقے میں ہوتا تھا. نبی پاک کا میلاد بہت گھٹا دیا لوگوں نے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 2 بار جشن کیجیے, کان
کانفرنس کیجیے، بڑے عالم کو بلائیے، کچھ نہیں، آپ اپنے گھر میں نبی پاک کا میلاد چھوٹے طریقے پر کر لیجیے۔ آپ خود میلاد پڑھیں، کتاب لے لیجیے، اردو کی کتاب جس میں نبی کا میلاد ہو، ہندی میں ہو، انگریزی میں ہو، کسی زبان میں ہو، نبی پاک کا میلاد چھپا ہے، اس کو پڑھیے اپنے گھر میں۔ سننے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو بیٹھا لیجیے، بچیوں کو بیٹھا لیجیے، گھر کے لوگوں کو بیٹھا لیجیے، 5 سے 10 منٹ تک نبی پاک کا میلاد اپنے گھر میں پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد سلام و قیام کیجیے اور دعا کیجیے۔ اتنا کر لینے سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ جن گھروں میں بلائیں ہیں اس کی برکت سے بلا دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جن گھروں میں بچیاں جوان ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، ایسا کر کے آپ دیکھیے، ان گھروں سے نبی پاک کی برکت سے رشتہ چل کے آئے گا، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ یہ جملہ، یہ بات جو میں نے کہی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ قاضی شریف خانقاہ قاضی شریف کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید قطب الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ 200 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ مولانا سید قطب الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے اس بات کو کہ فقیر کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں زحمت ہو، بیماری ہو، مرض ہو، طوفان ہو، آفات ہو، بلیات ہو، گھبراہٹ ہو، وحشت ہو، اس گھر والوں کو چاہیے کہ آنگن کو دھو لیں، ایک گلاس پانی رکھ لیں، تھوڑی سی مٹھائی رکھ لیں، اور جس زبان میں ہو سکے نبی پاک کا میلاد پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں لوگوں کو بیٹھا لیں۔ فقیر کا تجربہ یہ ہے کہ جس گھر میں ایسا ہوتا ہے، سال بھر نبی اس گھر میں تشریف لاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ یہ تمام بزرگوں نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک کے میلاد کی عظمت کو سمجھیے، اس کی عزت کو سمجھیے، اس کے مرتبے کو سمجھیے۔ اس کو معمولی جلسہ مت کہیے جو عام جلسے تفریح تباہ کے لیے ہوا کرتے ہیں، دل کو بہلانے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ان جلسوں میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ آئیے ہم آگے آپ کے ذہن کو لے چلیں۔ اہل محلہ سے ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیماریوں کا مرکز نہ بنے۔ بیماری دور کرنا چاہتے ہو، میلاد میں تشریف لاؤ۔ گھر کو اچھا بنانا چاہتے ہو، نبی کے میلاد میں تشریف لاؤ۔ مرد بیماری سے دور رہنا چاہتے ہو، نبی کے میلاد میں تشریف لاؤ۔ یاد رکھو، ایسے میلاد کم ہوا کرتے ہیں، اور جہاں ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ 12 دن کا آج پہلا جلسہ ہے، اور پہلی میٹنگ ہے، پہلے نشست ہے، پہلی مجلس ہے۔ 11 دن ہمارے سامنے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان وقتوں کا احترام کیجیے اور اس کی قدر کیجیے۔ ٹائم کی پابندی کے ساتھ صرف 1 گھنٹہ تقریر ہوا کرے گی، اور 11 بجے ہر حال میں جلسہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ذرا زور سے ایک بار سب مل کے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ نبی پاک کا میلاد کریں تو کتنی برکتیں ہیں، نہ کریں تو کتنی زحمتیں ہیں۔ نبی پاک کے میلاد میں کتنی سعادت ہے، اور نہ کیا جائے تو کتنی زحمتیں ہیں۔ آئیے ذرا ہم اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کریں اور بات کو سمیٹ دیں، اور اسی پر آج کا جلسہ ختم ہو، اور پھر آنے والے کل کی راتوں میں جو جلسے ہوں گے۔ نبی پاک کی میلاد بڑی برکت ہے، کہو تو سبحان اللہ، جو کہیے سبحان اللہ۔ بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی لطافت ہے، بڑی نورانیت ہے، بڑی سعادت ہے، بے پناہ رحمت ہی رحمت ہے نبی پاک کی میلاد میں۔ یاد رکھیے، ابو بکر نے بھی یہ اعلان کیا، تمام صحابہ نے یہ اعلان کیا تھا، ہم نے خدا کو پایا ہے نبی کے میلاد کی برکت سے، قرآن کو پایا ہے نبی کے میلاد کی برکت سے۔ کعبہ کو ہم کعبہ نہیں سمجھتے، ہم کو کعبہ ہے یہ بتایا نبی کے میلاد ہی نے ہم کو بتایا۔ نبی کے میلاد کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی سعادتیں ہیں، اور ان برکتوں کو انشاءاللہ تعالی آنے والی راتوں میں اور آنے والے دنوں میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں گا۔ ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک کی میلاد کریں تو کتنی برکت ہے، اور نہ کریں تو کتنی نحوست ہے، اور کتنی کراہت ہے، اور کیسی بیماریاں آتی ہیں۔ نبی پاک کا میلاد جہاں پر نہیں ہوتا اور جہاں پر ہوتا ہے کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
آئیے بس ہم اس موضوع پر گفتگو کریں اور آج کی نشست کو ختم ہو اور بات کو پوری کر دیں. ایک بات سب مل کر اتنا زور سے یا رسول اللہ کہیں، اتنا زور سے کہیے کہ ابھی میری آواز ہوا سے ٹکرائے اور ہوا سیدھے بریلی جائے گا، اعلیٰ حضرت کی روح کو لے کر اجمیر جائے گا، خواجہ کی روح کو لے کر بغداد جائے گا، غوث کی روح کو لے کر کربلا جائے گا، حسین کی روح کو لے کر مدینے جائے گا. اور یہ سب مل کر نبی سے کہیں چھوڑیے مدینہ چلیے رائے گڑھ جہاں آپ کا غلام آپ کا میلاد کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت زندہ باد، میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس اسی سنجیدگی کے ساتھ اگر ہم اپنے موضوع کو ایک کوئی واقعاتی شکل دے دیں اور واقعہ بتائیں تو زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. واقعے میں قصہ کہانی میں زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. قصہ ہے، کہانی ہے اور ہوا میں اڑ جاتی ہیں اور لوگ اڑا دیتے ہیں. قرآن مقدس کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں اور ان چند آیتوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اس کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. قرآن مقدس کی آیتیں اگر نبی کے میلاد کی رحمتوں کو بتائیں کہ مسلمانوں جتنا شوق سے تم نمازیں پڑھتے ہو اس سے بھی زیادہ شوق سے نبی کا میلاد کیا کرو. سبحان اللہ، بڑی برکت ہے. آئیے ہم قرآن کی طرف آپ کے دماغ کو لے چلیں بڑی تیزی کے ساتھ. قرآن مقدس کا یہ تیسرا پارہ ہے اور تیسرے پارے کی 12واں رکوع ہے. 12ویں رکوع کی 5ویں آیت ہے. ارشاد خدا بندی ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. دوست کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دوست کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاد رکھیے ہم واقعہ بتاویں تو اتنی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی قصہ بتاویں اتنا اہم نہیں ہوگا، مگر قرآن کی آیت اگر بتائیں تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ قرآن کو جو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. قرآن کے ایک حرف میں ہمارا ایمان ہے، زیر و زبر ہمارا ایمان ہے. دو مل کر 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہو سکتے، 3.25 نہیں، 4.25 نہیں، 2 سے ملے گا 4 ہی ہوگا. اس سے زیادہ یقین ہے کہ نبی نے جو کتاب قرآن کی شکل میں ہمیں دی ہے وہ کتاب برحق ہے، صادق ہے، سچی ہے اور اچھی ہے. اور یہ کتاب اتنی اچھی ہے کہ 1500 سال پہلے جیسے نبی کے ہاتھ میں یہ کتاب محفوظ تھی، الحمدللہ ویسے یہ کتاب آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. نہ زبر بدلا نہ زیر بدلی نہ پیش بدلا، کوئی حرف نہیں بدلا، کوئی کلمہ نہیں بدلا. الحمدللہ اس قرآن کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر کسی ایک زبر کا کوئی انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہ جاتا، کسی زیر کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہ جائے گا. اس لیے میں نے آج پہلی تقریر میں قرآن مقدس کا سہارا لیا ہے اور قرآن مقدس کی برکتوں کی سعادتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور یاد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام میں میلاد کی کتنی بڑی اہمیت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی کوئی تعریف نہیں حدیثوں میں، میلاد کا کوئی ذکر نہیں اسلامی کتابوں میں. یہ کون کہتا ہے؟ وہابی کہتا ہے، دیوبندی کہتا ہے. رشید گنگوہی ایک ان کا مولوی گزرا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی پاک کا میلاد کرنا کنہیا کے جنم کے دن کی طرح ہے، اور پتہ نہیں تمام بکواس کیا نبی کے میلاد کے بارے میں. ہم ان تمام مسائل کو قرآن مقدس سے حل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن مقدس سے سمجھیے کہ نبی کے میلاد کی کتنی برکتیں ہیں. ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کر کلوں سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین. یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، ادھر یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب ہیں، ادھر حافظ صاحب قاری صاحب بیٹھے ہوئے، محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں یہ آیت صحیح ہے اور تیسرے پارے کی آیت ہے. یہ ہمارے بچے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے مدرسے میں، الحمدللہ
بہت پہلے مسجد کی بنیاد رکھی گئی. آج اس مدرسے میں بین طلبہ بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں اور باقاعدہ حافظ بنے ہیں. کوئی 26 پارے کا حافظ ہے، کوئی 25 پارے کا حافظ ہے. اگر یہی حال پڑھنے پڑھانے کا رہا تو چند مہینوں میں یہ دستار بندی کے لائق ہوں گے اور دستار بندی کے حقدار ہوں گے. ہم ایسے موقع پر دعا دیں گے اللہ طاہر صاحب کو کہ جو دنیا میں نہ رہے اور چلے گئے. بڑی کوششیں تھیں ان کی اس مدرسے کو بڑھانے میں اور اس کو ترقی دینے میں. میں اس کا گواہ ہوں. بڑی کوششیں ان کی رہی ہیں. اہل محلہ کی مدد سے کیا انہوں نے، شہر والوں کی مدد سے کیا انہوں نے، مگر پہلا قدم ان کا اٹھتا تھا، بعد میں شہر والوں کے قدم اٹھا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمتوں کی بارشیں عطا فرمائے، برکتوں کی بارشیں عطا فرمائے. آئیے بس انہی تمہیدی اصول کے بعد ہم قرآن مقدس کی طرف سحر کو لے چلے. ارشاد خداوندی ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اب آپ سنجیدہ ہو کر آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے اور ترجمہ کے بعد ضروری جو تفسیریں ہیں اس کو سماعت کیجیے. یاد کرو مصطفیٰ، اللہ کہہ رہا ہے یاد کیجیے میرے حبیب حضرت عمران کی عورت کا واقعہ. اور جب یہ واقعہ یاد آ جائے تو ذکر کیجیے ان کی عورت کا واقعہ. اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی عورت نے کہا رب انی، اے پروردگار، نذرت لک ما فی بطنی، میں نے منت مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے، کوکھ میں ہے، محررا، لڑکا، فتقبل منی، دعا کو قبول کر لے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ یہ حضرت زکریا کے زمانے کے ولی ہیں. زمانہ زکریا علیہ السلام کا تھا، بنی اسرائیل کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام. ان کے زمانے کے یہ ایک ولی ہیں، مومن ہیں، پیغمبر یہ حضرت زکریا پر ایمان لائے تھے. ان کا نام عمران تھا. ان کی عورت تھی، ان کا نام حنا تھا. اور حنا کے یہ واقعہ اس آیت کریمہ میں ذکر ہے. عورت کا نام حنا، شوہر کا نام عمران. واقعہ یہ ہے کہ حضرت حنا کی شادی کی عمر میں ہو گئی، جوانی میں شادی ہوئی، بڑھیا ہو گئی، بچہ نہیں پیدا ہوا، بانجھ تھی. 90 سال کی عمر ہو گئی، بچہ نہیں پیدا ہوا. احساس اس بات کا ہمیشہ ان کو رہا کہ اللہ تو مجھے بھی ایک اولاد عطا کر دے، مگر دعا قبول نہیں ہوتی تھی. اور یہ کتنی نیک تھیں. قرآن کی تفسیر میں ہے کہ حضرت حنا عمران کی زوجہ بیوی بیت المقدس کی خادمہ تھی، مسجد اقصیٰ کی خادمہ تھی. مسجد اقصیٰ میں جھاڑو دیتی، صفائی کرتی، دھلائی کرتی اور رات دن وہی عبادت کرتی اور ہر عبادت کے بعد دعا کرتی بچے کے لیے، مگر بچہ نہیں پیدا ہوا. 91 سال کی عمر ہو گئی. ایک دن حضرت حنا دروازے بیٹھے تھی، کوئی عورت محلے گزری اپنی گود میں بچے کو لے کر. حنا نے جب اس کو دیکھا تو رونے لگ گئی. روتے ہوئے دیکھا ایک آدمی کو گزر رہا تھا. اس نے پوچھا حنا رو کیوں رہی ہو؟ تم نے اس عورت کی گود میں بچہ دیکھا، تیرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پہلے تو رو نہیں رہی تھی. تو حنا جواب دیتی ہیں میرے بھائی، میں مسجد اقصیٰ کی خادمہ ہوں، بیت المقدس کی خادمہ ہوں. 90 سال کی عمر ہو گئی ہے. جوانی سے اب تک میں دعا کرتی تھی بچے کے لیے، بچہ اللہ نے مجھے نہیں دیا. کوئی ماں بچے کو لے کر جب نکلتی ہیں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بانجھ کیوں رکھا. یہ عورت گزری، بچہ تھا ان کی گود میں رو پڑی. اس آدمی نے ان سے کہا کیا تم نے بچے کو دعا کی؟ انہوں نے جواب دیا بڑی دعا میں کر چکی ہوں. مسجد اقصیٰ میں، حرم میں، نماز کے بعد مستجاب وقتوں میں
مگر اللہ کی مرضی دعا نہیں قبول ہوئی۔ اس آدمی نے ان سے کہا کہ آج دعا کے لیے ایک مقام میں تم کو بتاتا ہوں، تم وہاں جاؤ اور جا کر دعا کرو، دعا ضرور قبول ہوگی۔ حنا نے بڑے شوق سے کہا ضرور بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ انہوں نے کہا دعا کے لیے تم مسجدوں میں نہ جاؤ، اللہ کے نبی کے مزار پر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجدوں کا سہارا تم نے لیا، مسجد اقصیٰ اتنی بڑی مسجد، دنیا اسلام میں سب سے بڑی مسجد مسجد حرم ہے، دوسرا مرتبہ مسجد اقصیٰ کا ہے، اور تیسرا مرتبہ نبی کی مسجد مسجد نبی کا ہے۔ اتنی بڑی مسجد میں دعا کر چکی ہو نمازوں کے بعد، اب دعا قبول نہ ہوئی، آج مقام بدل دو، جگہ بدل دو، منزل بدل دو، ارادے بدل دو، چلی جاؤ کسی نبی کے مزار پر۔ تو نبی کے مزار پہ کہاں جاتی؟ یہ زمانہ تھا بنی اسرائیل کا، یہ واقعہ ہے، یہ سیدھے گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر۔ سبحان اللہ، جو ایک نبی ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، پیغمبر ہیں، ان کے مزار پر گئیں، اکیلی تھیں، مسجد مزار پر کھڑی ہو گئی اور جا کے دعا کیا، اے اللہ یہ تیرے کلیم سو رہے ہیں، تیرا نبی سو رہا ہے، تیرا پیغمبر سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، ان کی برکت سے تو نے مجھے اگر ایک بچہ عطا کر دیا تو اس بچے سے اپنا کام نہیں لوں گی، چھوڑ دوں گی، زندگی میں وہ تیرا کام انجام دیتا رہے گا۔ دعا کیا، منت مانی، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گی، زندگی میں روزہ رکھوں گی اگر میری دعا تو نے قبول کر لی۔ یہ دعا کی، منت مانی، مزار پر جا کر کے، اور مسجد اور گھر آ گئی، سو گئی۔ اسی رات 2:30-3 بجے خواب دیکھتی ہیں کہ موسیٰ کلیم خواب میں تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، حنا مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے میرے مزار کی برکت سے ایک بچہ دینے کا وعدہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور مجاہد ملت زندہ آباد۔ بڑی خوش ہوئی، خوشی میں رات گزری، صبح ہوئی، روزے کی نیت کر لی، دن بھر روزہ رکھا اور شام کو افطار کیا۔ 6 مہینے اسی حال میں گزرے، اور 6 مہینے کے بعد اللہ نے ان کو اولاد عطا کیا۔ 6 مہینے میں اولاد عطا ہوئی۔ 6 مہینے میں صحیح لڑکا پیدا ہونے والوں میں بہت کم ہے۔ حضرت امام حسن 6 مہینے میں پیدا ہوئے، دوست کو سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ 6 مہینے میں پیدا ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ آسیہ 6 مہینے میں پیدا ہوئی ہیں، 6 مہینے میں پیدا، 9 مہینے پیدا ہوتے ہیں بچے، مگر 6 مہینے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے، اور صحیح سالم صحت کے ساتھ 6 مہینے پیدا ہونے والے اسلامی تاریخ میں یہ چند لوگ ہیں جن کے نام میں نے بھی آپ کے سامنے لیے، ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں۔ 6 مہینے میں ان کا بچہ پیدا ہوا، مگر اس میں ذرا سے کمی یہ رہی کہ بچہ نہیں پیدا ہوا، بچی پیدا ہوا۔ انہوں نے بچے کے لیے کہا تھا محررن، قرآن میں لفظ ہے، محرر کہتے ہیں مذکر لڑکے کو، بچہ، لڑکا، بیٹا کو محرر کہتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا نہیں پیدا ہوا، تو یہ کچھ مایوس بھی ہوئی کہ اللہ میں نے بیٹا کے لیے کہا تھا، تو نے بیٹی عطا کر دیا، مایوس ہوئی۔ مگر مسلمانوں، یہ بیٹی عام بیٹی کی طرح نہیں تھی، ایسی بیٹی ہے کہ جس گھر میں اللہ نے 70,000 نبی پیدا کیا۔ سبحان اللہ، یہ بیٹی عام بیٹی نہیں تھی، ایسی بیٹی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کی تعریف قرآن میں ہے، جس کا چہرہ قرآن میں ہے، جس کا سونا قرآن میں ہے، جس کا رونا قرآن میں ہے، جس کی عبادت قرآن میں ہے، جس کے سجدے قرآن میں ہے۔ ایسی بیٹی عطا کیا کہ اس بیٹی کے آنے پر 70,000 نبیوں نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ ایسی بیٹی عطا کیا۔ اس بیٹی کا نام سنانے سے پہلے پورا مجمع ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بیٹی کا نام آپ نے ان کی ماں نے رکھا حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ مریم پیدا ہوئی ہے۔ مریم کا نام آپ نے سنا ہے، مریم کا مرتبہ قرآن سے پوچھو، مریم کا رتبہ قرآن سے پوچھو، مریم کا ذکر قرآن میں دیکھیے، مریم کی حیثیت قرآن میں دیکھیے، مریم کی عظمت قرآن میں دیکھیے۔ میں صرف قرآن مقدس کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ یہ 2 آیتیں مریم کی حیثیت کو بتا رہی ہیں۔
مریم کی حیثیت تو قرآن مقدس فرماتا ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم نماز پڑھ کہ تیری نماز کی برکت سے اللہ ہر نمازی کی نماز قبول فرماتا ہے۔ مریم کی نماز اتنی بابرکت، ان کی نماز کے صدقے اس زمانے کے ہر نمازی کی نماز قبول ہوتی تھی۔ مریم کی ایک جگہ پر قرآن مقدس نے یوں ارشاد فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں تمام عورتوں میں چن لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے۔ یہ چن لینے انتخاب کرنے پر کوئی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا، بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مریم کو اللہ نے بڑا مرتبہ فرمایا چن لینے سے کہ لفظ سے عیسائی بہک گئے، آج بھی بہکے ہوئے ہیں عیسائی۔ چن لیا اللہ نے، معنی عیسائیوں نے اس کا یہ نکالا کہ اللہ نے مریم سے شادی کر لی، نکاح کر لی۔ وہ کہتے ہیں چن لینے کا محاورہ ہے پسند کر لینا، فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کو چن لیا، مطلب یہ کہ محبت ہو گئی، شادی ہو جائے گی۔ اسی محاورے میں قرآن بول رہا ہے کہ عیسائیوں کا الزام ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے چن لیا، یہ قرآن میں تمہارے مریم کو بیوی بنا دیا۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ کو شوہر کہتے ہیں عیسائی، اور مریم کو بیوی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ، یہ تسلیس کے لائق ہے۔ اللہ اللہ ہے، مریم اس کی بیوی ہے، عیسیٰ ان کا بیٹا ہے۔ ایک سفر میں کر رہا تھا، ایک عیسائی پادری، ان کے جو پادری رہنما ہوتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم مریم کو اللہ کی بیوی کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ تمہارا قرآن میں بھی یہ چن لیا۔ ہم نے کہا چن لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بنا لیا۔ کہنے کہ پھر کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ مریم تیرے زمانے میں جتنی عورتیں ہیں ان عورتوں میں جنتی ہونے کے اعتبار سے تیرا انتخاب کر دیا، تم جنتی ہو۔ چن لینے کا مطلب یہ ہے۔ کہنے کہ جب آپ بولیے مریم کا مرتبہ بہت بڑا ہے، مریم کی عظمت بہت عظیم ہے، ہم ان کا یہ سب تسلیم ہے، ہمیں یہ سب مانتے ہیں، مگر مریم اللہ کی بیوی نہیں ہو سکتی، اللہ شوہر نہیں ہو سکتا، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ شادی کرنے سے پاک ہے، نکاح کرنے سے پاک ہے، بیٹا بنانے سے پاک ہے۔ اللہ بیٹا نہیں بناتا، وہ ان چیزوں پاک ہے۔ بڑی لمبا سفر تھا، لمبی بحث ہوتی رہی، اور ایک بار میں نے کہا لعنت ہے تمام عیسائیوں پر، لعنت ہے آپ تمامی لوگوں پر کہ تم نے مریم کا مرتبہ دیکھا تو ایسے گمراہ ہوئے کہ اللہ کی بیوی کہہ دیا۔ ارے قربان جاؤ مسلمانوں کے عقیدے پر، تو مسلمانوں نے فاطمہ جیسی عورت کو دیکھا ہے مگر نبی کی بیٹی کہا ہے، اللہ کی بیوی نہیں کہا ہے۔ فاطمہ کا مرتبہ کہیں سے کم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اسلامی دنیا میں فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی کہی جاتی ہے، اللہ کی بندی کہی جاتی ہے، عابدہ کہی جاتی ہے، بیوی نہیں کہی جاتی۔ یہ تو بات تھی۔ آگے بات یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ مریم کے ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ عورتوں میں کسی کے نام کے آگے علیہ السلام کہنا جائز نہیں، چاہے جتنی بڑی عورتیں۔ اسلام میں بڑی عورتیں کون ہیں؟ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، خدیجہ پیغمبر اعظم کی بیوی، عائشہ نبی کی بیوی، یہ سب بڑی عورتیں ہیں، فاطمہ نبی کی بیٹی، مگر ان میں سے کسی کے نام کے آگے علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے۔ علیہ السلام یا تو نبی کے لیے ہے یا پھر رسول کے لیے، اور اس کے علاوہ کسی جائز نہیں، مگر مریم کا وہ مرتبہ ہے کہ ان کے نام کے آگے علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے۔ میں خود کہہ رہا ہوں، کہہ چکا مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مریم تنہا اس عورت کا نام ہے کہ جو مرتبے کے اعتبار سے اپنا جواب نہیں رکھتی ہیں پورے بنی اسرائیل کی عورتوں میں۔ اسلامی عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بنی اسرائیل کی عورتوں میں جواب نہیں ان کا، ان کی مثال نہیں ہے اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم پیدا ہوئی، ماں نے منت مانی تھی، ایک مزار پر جا کر، قبر پر جا کر منت مانی تھی، اس قبر کی برکت کا یہ عالم ہوا کہ مریم پیدا ہوئی 6 مہینے کے بعد اور صحت مند پیدا ہوئی۔ 6 مہینے کے بعد زمانہ گزرتا رہا، وقت آگے بڑھتا رہا،
साल 2 साल 6 साल गुजर गए और 6 साल के बाद उनकी माँ को ये फिक्र पैदा हुई कि हम मरियम को कैसे अल्लाह की राह में छोड़ें। वादा है अल्लाह से कि अल्लाह की राह में छोड़ देंगे। अगर लड़का पैदा हुआ, लड़का होता छोड़ देते, लड़की पैदा हुई, हम कैसे छोड़ें। इनकी माँ को फिक्र हुई। ये ज़माना था ज़करिया अलैहिस्सलाम का। हज़रत ज़करिया के पास इनकी माँ हन्ना आई और आकर के अर्ज़ किया, भाईजान मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई है, मिन्नत से। कहा मिन्नत क्या है कि अल्लाह की राह में छोड़ देने की। कहा छोड़ दो। कहा लड़की है, लड़का होता छोड़ देते, लड़की है कैसे छोड़ें। और बड़ी खूबसूरत थी है तो मरियम, बहुत हसीन थी, बड़ी जमील थी। ना शक्ल का जवाब था, ना सीरत का जवाब था। सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा की वालदा है रज़ी अल्लाह तआला अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि हन्ना इनको छोड़ दो अल्लाह के राह। क्या देख रेख कौन करेगा, हिफाजत इनकी कौन करेगा, इनके साथ हमेशा कौन रहेगा। छोड़ देने का मतलब कि ये बैतुल मक़दिस में अकेली रहेंगी, जंगल में, पहाड़ में, आबादियों में, बयाबान में छोड़ दिया तो छोड़ दिया। इनकी हिफाजत कौन करेगी, कौन करेगा। आज 6 साल की हैं, कल 12 साल की होंगी, 18 साल की हो जाएगी, उस वक्त उनका मुहाफ़िज़ कौन होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, तुम छोड़ दो, हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है कि जिसने इनको पैदा किया। अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा। जिसकी राह में तुम छोड़ोगी वही अल्लाह इसकी देख रेख भी करेगा और हिफाजत भी करेगा। खुलासा कलाम ये कि छोड़ दी गई, मगर छोड़ने का तरीक़ा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये बनाया। ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में भी लगते हैं खालू, सगे खालू लगते हैं इनके, मरियम के। और हन्ना सगी साली हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। ये खालू थे, बाप थे। इन्होंने किफ़ालत की जिम्मेदारी ली। कुरान ने कहा कफ़्फ़लहा ज़करिया, ज़करिया ने किफ़ालत की जिम्मेदारी ली। और छोड़ने का तरीक़ा ये बनाया कि बैतुल मक़दिस के ऊपर जीना गया है, छत पर, आखिर जीने पर एक छोटी झोपड़ी बना दी। उस झोपड़ी के दरवाजे पर लिख दिया ये मरियम की झोपड़ी है, इसमें कोई नहीं आएगा। चुनांचे कोई नहीं जाता था। हफ्ता में एक बार ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना लेकर जाते थे और हफ्ता दिन वो भी नहीं जाते थे। इनकी माँ भी नहीं जा पाती थी और महल्ले के न कोई लड़का न लड़की, न कोई मर्द न कोई औरत उस झोपड़ी में नहीं जाता था। अकेली मरियम अलैहिस्सलाम उस झोपड़ी में अल्लाह की बात कर रही थी। हफ्ता में एक बार 2 बार ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे, इनके जायज़ था, बाप है, इनके जायज़ था। ये खाना लेकर जाते थे, पानी लेकर जाते थे। यहाँ पे एक जुमला में कहना चाहूँगा कि ज़करिया नबी हैं, मरियम ज़्यादा से ज़्यादा वली हैं, नबी नहीं हो सकती, पैगंबर नहीं है, रसूल नहीं है, मर्तबा अजीम है, वली हैं, वलिया है। ज़करिया नबी हैं, खाना लाकर नबी दे रहा है, पानी लाकर नबी दे रहा है, हफ्ता में एक बार नबी आ रहा है। मैं ये ताज्जुब करता हूँ कि एक वली की झोपड़ी में नबी खाना ला कर दे, पानी ला कर दे, हफ्ता में एक बार पाबंदी के साथ आए। मैंने कहा ज़करिया आपका मर्तबा अजीम है, आप नबी हैं, आप इनकी है क्यों आ रहे हैं। आप इनको बुला के घर में खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, इयादत कर लीजिए, आप खुद तशरीफ ला रहे हैं। तो ज़करिया जवाब देंगे मुझे मालूम है कि मेरा मर्तबा इनसे बड़ा है, मगर उसके बाद मैं खाना पानी ला कर दे रहा हूँ, इसलिए ताकि तुम्हें कानून मालूम हो जाए कि वली की झोपड़ी तक आना ये नबी की सुन्नत है, नबी का तरीक़ा है और नबी की आदत है। ये भी मालूम हो जाए कि जब कोई आए वली की झोपड़ी में तो खाली हाथ ना आए, कुछ लेकर आए, चाहे खाना ही क्यों ना हो, फूल ही क्यों ना हो, चाहे कोई चीज़ ही क्यों ना हो। वली के पास जब आवे तो कोई चीज़ लेकर आए। ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे, महीने साल गुजरते रहे। खाना हफ्ते में लाकर 2 दिन दे दिया, हफ्ता दिन वो खाती रही, पीती रही। एक मरतबे की बात है, बहुत दिनों के बाद कि ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम की झोपड़ी में जब दाखिल हुए तो उनकी झोपड़ी में आपने बिन मौसम का फल पाया, बिन मौसम का फल हज़रत ज़करिया की झोपड़ी में आपको नज़र आया। आप ताज्जुब में पड़ गए। फलम्मा दखला ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह
इन अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में मरियम की झोपड़ी में दाखिल हुए तो वहाँ पर आपको मौसम का फल नजर आया। आपने कहा मरियम ये कहाँ से आता है, कौन ला कर देता है? मैंने कभी तुझे फल नहीं दिया, चावल दिया है, रोटी दिया है, सब्जी दिया है। ये केला, नाशपाती, ये अनार, ये तीन, इंजीर, ये कैसे नजर आ रहे हैं? क्या तुम बाहर जाती हो? कहा नहीं। कहा तो आता? कहा नहीं। कहा ये कहाँ से आता है? तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को जवाब दे रही है हज़रत मरियम, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मरियम ने कहा खालू जान, जिस अल्लाह का मैं सजदा करती हूँ वही अल्लाह मुझे ये फल भी अता फरमाता है और रिज़्क़ अता फरमाता है। मरियम की झोपड़ी में बिन मौसम का फल देखा तो बैठ गए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं? ज़करिया आप नबी हो, इनके पास क्यों रो रहे हो? ज़करिया जवाब देंगे वली के पास रोना भी नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका है। आंखों में आंसू आ गए ज़करिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरियम के सामने। और फिर उसके बाद मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खालू जान आप रो रहे हैं, मेरी बात पर यकीन नहीं? कहा यकीन है। कहा फिर रोना कैसा, आंखों में आंसू कैसा, ये आपके अंदर तब्दीली कैसी? मेरी बात आपने सुन ली, यकीन कीजिए कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता करता है। ज़करिया का जवाब सुनिए और इसी पर हम आज बात को समेटते हैं। मगर एक बार पूरा मजमा मिलकर पूरी ताकत के साथ कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़करिया अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं बेटी रोने की वजह पूछ रही हो? सुनो, रोने की वजह यह है कि मेरी क्या उम्र है? क्या आप बताएं? क्या 60, 65, 70 साल की, 120 साल की उम्र है। कुरान का 16वां पारा सूरह मरियम में हज़रत ज़करिया ने अपनी उम्र उस वक्त की बताई है। काफ हा या ऐन साद, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। ए अल्लाह मेरी हड्डी गल गई, आँखों का नूर खराब हो गया, जिस्म मेरा गल गया, 120 साल का मैं हो गया। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम उस वक्त की उम्र बता रहे हैं। क्या उम्र है? कहा 120 साल। क्या तेरी खाला क्या उम्र है? क्या आप बताएं? क्या 110 साल। 110 साल की ज़करिया की बीवी थी, 120 साल की ये खुद थे। आगे कहते हैं कि 120 साल का मैं हो गया हूँ, मगर आज तक मुझे अल्लाह ने कोई लड़का नहीं अता किया। मैं बिन लड़के का हूँ, मुझे लड़का अल्लाह ने नहीं दिया। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है। मेरे विसाल के बाद मेरा कोई खलीफा ना होगा, मेरा जानशी ना होगा। ऐ मरियम, खिलाफत की बात जब याद आती है तो बच्चे की तमन्ना बेदार होती है। अब तो मैं बुढ़ा हो गया, बच्चे का सवाल नहीं पैदा होता। जब जवान था तब बच्चे की दुआ कर रहा था, बच्चे की तमन्ना थी। अब तमन्ना भी खत्म हो गई कि बुढ़ा हो गया। मगर जब मैंने देखा कि अल्लाह तुझे बिन मौसम का फल खाने को दे रहा है तो दिल ने कहा ज़करिया, जो अल्लाह बिन मौसम का फल खाने को दे सकता है, अगर कर्म हो जाए तो बिन मौसम की औलाद भी अता फरमा सकता है। अल्लाह जब रिज़्क़ देता है तो बेहिसाब देता है। मरियम का जवाब सुनिए, मरियम एक वलिया है, जवाब सुनिए। मरियम एक मुबल्लिगा है, जवाब सुनिए। वो नबी है और उनके सामने मरियम जवाब देती है। जब ज़करिया ने अपने बेटे के न होने का अंदेशा जाहिर किया और शिकायत किया, और इनको बेटा उटा नहीं था, 120 साल के हो गए थे, बच्चे नहीं पैदा हुए और 120 साल में ये बात हो रही है, तो मरियम जवाब देती है, खालू बच्चे को दुआ की आपने? क्या बेटी बड़ी दुआ करती है। क्या कहाँ कहा? क्या बताऊँ? क्या बताएं? क्या अल्लाह के घर काबा शरीफ में, मस्जिद हरम में, मस्जिद अक्सा में, बैतुल मक़दिस में नमाजों के बाद, सजदों के बाद खम्भों से चिपक कर मेहराब अक्सा में पर बैठ कर, मेहराब अक्सा में नमाज पढ़ के, जवानी में, शादी के बाद, निकाह के बाद बच्चे की दुआ की हमें, मगर बच्चा नहीं पैदा हुआ। 70 साल की उम्र जब हुई तो दुआ करना मैंने बंद कर दी। हज़रत मरियम जवाब देती हैं,
قالو وہ دعا کی ہے آپ نے اللہ کے گھر میں، آج اور ابھی دعا کیجیے میری جھوپڑی میں، کھڑے ہو جائے دعا کیجیے۔ اب آپ سے اندازہ لگائے، کہا اللہ کا گھر، کہا ایک ولی کی جھوپڑی۔ مریم کہتی ہے ابھی دعا کیجیے، ابھی دعا کیجیے میری جھوپڑی میں کھڑے ہو جائیے۔ تو زکریا نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، ہم تیری جھوپڑی میں دعا کریں گے، یہ نہیں کہا۔ قرآن فرماتا ہے کہ مریم نے جیسے ہی کہا ابھی دعا کیجیے میری جھوپڑی میں دعا کیجیے اور ابھی دعا کیجیے، تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی جگہ پر زکریا کھڑے ہو گئے جھوپڑی میں اور کھڑے ہو کر دعا کی، اے اللہ ایک نیک لڑکا مجھے عطا کر دے، ایک نیک بچہ مجھے عطا کر دے جو میرا وارث ہو، میرا خلیفہ ہو، میرا جانشی ہو۔ میں انہی الفاظ کو پھر سے 2 منٹ کے لیے سمیٹ دیتا ہوں۔ یہی دعا کر چکے ہیں کب؟ جب جوان تھے تب، شادی کے بعد، نکاح کے بعد، بچوں والی عمر میں، 25 سال کی عمر سے لے کر 65 سال کی عمر تک یہی دعا کر چکے ہیں۔ اللہ کے گھر میں، مسجد حرم میں، کعبہ شریف میں، مسجد اقصیٰ میں، مسجد بیت المقدس میں، ہر مبارک جگہوں پر دعا کر چکے ہیں۔ مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ دعا قبول نہ ہوئی، نبی کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ دعا قبول تو ہوئی، قبولیت کا اظہار نہیں ہوا، بچہ نہیں پیدا ہوا، 120 سال کے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، اب وہ دعا کر رہے۔ کہاں؟ اللہ کے ولی کی جھوپڑی میں، ولی کی دہلیز پر، ولی کی چوکھٹ پر، ولی جہاں سجدہ کرتا ہے وہاں پر، ولی جہاں رہتا ہے وہاں پر، اب وہی دعا کر رہے ہیں۔ تو کل کی دعا میں اور آج کی دعا میں اتنا بڑا فرق تھا کہ قرآن مقدس فرماتا ہے ابھی دعا ختم بھی نہ ہو پائی، چہرے پر ہاتھ کو ملا بھی نہیں تھا کہ جبرائیل تشریف لائے اور ارشاد فرمایا فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ دعا ختم نہ ہو پائی، چہرے پر ہاتھ کو نہیں ملا تھا کہ جبرائیل تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ نے ولی کی دعا کی برکت سے، اور ایک لفظ بولنا بھول گیا، میں نے کہا کہ مریم آپ اتنا دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی دعا کیجیے میری جھوپڑی میں، دعا قبول ہوگی؟ اگر قبول نہ ہوئی تو مسجد اقصیٰ میں دعا کر کے آئیں گے، کعبہ میں دعا کر کے آئے، اور تیری جھوپڑی میں دعا کی نہ قبول ہوئی تو مریم جواب دے گی دعا قبول ہوگی۔ میں نے کہا یقین کیسے؟ کہا شہباز یقین اس بنیاد پر ہے کہ میں نے اپنی جھوپڑی میں جب بھی کوئی نماز پڑھی، نماز سے پہلے اس نبی کا میلاد پڑھی ہوں جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ہر عبادت سے پہلے اس آخر النبی پر درود پڑھا ہے، سلام پڑھا ہے، ان کا میلاد کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، ان کی ہجرت بیان کی ہے، مکہ سے مدینہ تشریف لائیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، اتنا میں نے ان کا ذکر کیا ہے کہ میری جھوپڑی نہ رہی، نبی کے میلاد والا گھر بن گیا، نبی کے جشن والا گھر بن گیا، نبی کے ذکر والا گھر بن گیا۔ تو مجھے یقین اس لیے ہے کہ ہر جگہ کی دعا تو اللہ رد کر سکتا ہے، نبی کے میلاد والی دعا رد نہیں کرے گا، اسے ضرور قبول فرما لے گا۔ نبی کے میلاد کی برکتیں میں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں، مریم نے کہا دعا کیجیے میری جھوپڑی میں، مگر جھوپڑی کی برکت یہ ہے کہ اس میں نبی کا میلاد پڑھا گیا ہے، نبی کا ذکر ہوا ہے، نبی پر درود پڑھا ہے، نبی پر سلام پڑھا ہے، نبی کا تذکرہ ہوا ہے، نبی کی ایام بتائے گئے ہیں اور نبی کی حیات بتائی گئی ہے۔ میں نے اس جھوپڑی میں ذکر کیا اور ہوا بھی یہی کہ جناب حضرت زکریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا، چہرے پر دعا کی، ہاتھ پھیرا،
جناب بیوی تشریف لائے اور عرض کیا زکریا مبارک ہو کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا اور ایک بچہ یحییٰ نام کا دینے کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اس بچے کی آمد صرف اس لیے ہوگی کہ تم دعا وہاں کر رہے ہو جہاں نبی کا میلاد پڑھا دیا ہے، نبی کا ذکر کیا گیا ہے، نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، برکت میلاد مصطفیٰ زندہ آباد۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کے میلاد کی برکتیں جو قرآن مقدس بتا رہا ہے، قرآن مقدس کی آیتیں ہیں، اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی کے میلاد کی برکتیں یہ ہے کہ جو چیز نہ ہونے والی ہو، موسم نہ ہو، ایام نہ ہو، اور دعا کو نبی کی آمد کی برکت سے تو اللہ وہ چیز بھی عطا فرما دیتا ہے۔ زکریا مبارک ہو کہ اللہ نے نبی کے میلاد کی برکت سے دعا قبول کر لی اور ایک بچہ یحییٰ نام کا دینے کا وعدہ فرما لیا۔ یحییٰ علیہ السلام تمہاری طرح نبی ہوں گے تو سبحان اللہ، آپ خلیفہ ہوں گے، جانشین میں پیغمبر وہ بھی ہوں گے۔ اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ٹھیک 6 مہینے کے بعد، مریم کی طرح یہ بھی 6 مہینے پیدا ہوئے۔ جب یحییٰ السلام علیہ السلام زکریا بڑے خوش ہوئے، اس خوشخبری کے بعد سیدھے گھر تشریف لائے، بیوی کھڑی تھی، سلام کیا، مایوس رہتی تھی ان کی بیوی، آج ہنس کر سلام کیا، ان کی بیوی نے ان کو سلام کا جواب دیا، پوچھا آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ بیوی قریب آئی، آپ کو دیکھنے لگی، زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھنے لگی۔ زکریا نے کہا کہ تم میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہو؟ بڑھاپا آ گیا دیکھتے دیکھتے، میں بھی بڈھا، تو بڑھیا ہو گئی، اور آج تم عجیب انداز میں جا کے دیکھ رہی ہو۔ تو بیوی نے جواب دیا، میرے جنتی شوہر، آپ کی آنکھوں میں چمک ہے، جو چمک بتا رہی ہے آپ کا خلیفہ تشریف آئے گا۔ یہ سب قرآن کی برکتیں، سب ذکر ہے قرآن مقدس میں۔ زکریا اسلام کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی اس دعا کے بعد، اس چمک کو جو بھی دیکھتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ان کا خلیفہ تشریف لا رہا ہے، جانشین تشریف لا رہا ہے، یحییٰ ان کا نام ہوگا۔ اور مسلمانوں، زکریا اسلام کا بیٹا یحییٰ اتنا مبارک بیٹا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو باپ اس کا نام رکھتا ہے۔ یحییٰ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اللہ نے پہلے ان کے نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ ایسا مبارک نام اللہ نے عطا فرمایا۔ یحییٰ اسلام پیدا ہوئے 6 مہینے میں، آئے گھر، زکریا السلام بیوی کو سلام کیا تو بیوی نے کہا کہ جلدی سے بتائیے، بے صبری ہو رہی ہے کہ میں کیسے سمجھوں گی کہ یحییٰ میری کوکھ میں تشریف لے آئے، پیٹ میں تشریف لے آئے۔ مطلب یہ کہ آپ جماع کے لائق نہیں ہو، مباشرت کے لائق نہیں ہو، بڈھے ہو، ہم بھی بڑھیا ہو گئے ہیں، مگر یحییٰ میرے پیٹ میں آ گئے، یہ مجھے کیسے یقین ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو جو قانون ہے اس طریقے پہ دیتا ہے، مگر جب اللہ میلاد کے برکت سے صدقے میں کوئی چیز دیتا ہے تو چیز بے مثال ہوتی ہے، پہچان بھی بے مثال ہوتی ہے۔ الحمدللہ عام بچے کی پہچان حمل ہی ہے، پیٹ کا بچے کا آنا حمل ہونے کی علامت ہے، حمل کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ مگر یہاں پر یحییٰ السلام کے آنے کے معاملے میں زکریا السلام جو بتاتے ہیں وہ حمل نہیں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں میری بیوی جنتی بیوی، مجھے آج کے بعد غور سے دیکھتی رہنا، جب میں مسجد اقصی سے آؤں تو مجھ کو سلام کرنا، میں تم کو سلام کروں گا، اور جس دن میں تم کو سلام کروں میری زبان بند ہو جائے، آواز نہ نکلے، تلفظ نہ ہو، تکلم نہ ہو، میں اشارے سلام کروں، بس اس دن سمجھ لینا کہ یحییٰ تیری کوکھ پہ تشریف لا چکے ہیں، پیٹ پہ تشریف لا، میری آواز چلی جائے، یہ یحییٰ کے آنے کی برکت ہے، علامت ہے۔ اور ایک دن ایسا ہی ہوا کہ زکریا السلام تشریف لائے، آج آپ سلام کر رہے ہیں، منہ سے بولی نہیں نکل رہی تھی، تکلم نہیں نکل رہا تھا، آواز نہیں نکل رہی تھی، بیوی کھڑی ہو کر مسکرا رہی ہے، دوست کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ شکم مادر میں تشریف لا چکے اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن مقدس نے اعلان کیا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلَدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اے یحییٰ، جس دن تم سلام پیدا ہوئے اس دن کو سلام، جب قیامت آؤ گے اس لمحے کو سلام، جب تیرا مثال ہوگا اس گھڑی کو سلام۔ میں کہتا ہوں یحییٰ کے آنے پر جب رب کا سلام قرآن میں موجود ہے تو وہ نبی جو یحییٰ کے بھی نبی ہے ان کی میلاد پر سلام کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ امام النبیین کے آنے
عمل کیسا ہونا چاہیے. رسول اللہ کے علیہ السلام پڑھنے کو اگر کوئی شرک کہے, کوئی بدعت کہے, تو میں کہوں گا اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہوگا. یاد رکھیے نبی پاک پر سلام پڑھنا یہ غیروں کی سنت نہیں ہے, خود خدا کی سنت ہے, اللہ کی سنت ہے, اللہ کی سنت ہے. میلاد النبی کی بڑی برکتیں ہیں, بڑی سعادتیں ہیں. آج جلسے کا پہلا دن تھا, میں نے اس کو اپنا موضوع بنا لیا, میلاد کی برکت کو ہی, اور میلاد کی برکت سے سب کچھ ہے جو کچھ عالم اسلام میں ہے. لہٰذا میں آپ سے عرض کروں گا, جب گھر میں آپ کو ڈر لگے نبی کا میلاد کرو. جب آپ گھر میں سانپ نظر آئے نبی کا میلاد کرو. جب آپ گھر میں جادو ٹونے کا اثر ہو نبی کا میلاد کرو. جب آپ گھر میں بلائے ہو نبی کا میلاد کرو. جب آپ گھر مصیبتیں ہو نبی کا میلاد کرو. جب آپ کے بچیوں کے رشتے ناتے ہو نبی کا میلاد کرو. جب آپ گھر میں وحشت ہو, دہشت ہو, ڈر ہو, گھبراہٹ ہو, خوف ہو, نبی کا میلاد کرو. یاد رکھو نبی فرماتے ہیں جس گھر میں میرا میلاد ہوتا ہے کوئی اور نہیں, میں نبی ہو کے اس گھر میں آتا جاتا رہتا ہوں. ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, جہاں نبی کا قدم آ جائے وہاں رحمتیں آئیں گی, زحمت نہیں آئے گی, برکتیں آئیں گی, بیماریاں نہیں آئیں گی. لہٰذا میں عرض کروں گا کہ 12 دن کا یہ اہتمام کر کے اس محلے کے بچوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. لہٰذا اے مسلمانوں, محلے والوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان بچوں کو شو کو آپ ناکام نہ بنائیے, کامیاب بنائیے. میلاد تشریف لائیے, جلسے میں تشریف لائیے, جلسے میں کامیاب بنائیے. اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل کو قبول کر لے اور آپ کے دل دماغ میں کوئی اثر پیدا ہو جائے. بس انہی الفاظ کے ساتھ آج کے جلسے کی اختتام کرنا چاہتا ہوں. بقیہ آنے والے راتوں میں اور شبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک کے میلاد کرنے کی کئی صورتیں ہیں. مولانا فخر الدین نے جو لکھا اپنی کتاب میں, اس میں انہوں نے خرچ نہیں بتایا. آپ غریب ہیں, فقیر ہیں, کوئی خرچ نہیں بتایا. ایک گلاس پانی اپنے گھر میں رکھ لیجیے, تھوڑی سی مٹھائی اگر میسر ہے تو وہ بھی نہیں, اور ایک گلاس پانی کے سامنے بیٹھ جائیے لے کر کے, زمین کو دھو لیجیے اور نبی کا میلاد ہندی میں, اردو میں, سنسکرت میں, کسی زبان میں پڑھ لیجیے. میلاد سننے والے گھر کی عورتیں ہوں, گھر کے افراد ہوں, بچے ہوں, بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, اور تھوڑی دیر 5 سے 10 منٹ اور کھڑے ہو کر نبی کا سلام پڑھیے اور دعا کیجیے. سید قطب فرماتے ہیں کہ فقیر کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں ایسا ہوتا ہے رسول اس گھر میں تشریف لاتے ہیں. لہٰذا مسلمانوں یہ روحانی طریقے ہیں, اس کو کر کے دیکھو, آزما کے دیکھو. ہم بہت پریشان ہو گئے, اعلیٰ سا تاج محل بنا لیا ہم نے, شیش محل بنا لیا ہے, مگر گھبراہٹ ہمیں اس شیش محل کے اندر بھی ہو رہی ہے. تاج محل بنا ہوا میرا گھر, مگر وحشت اس گھر کے اندر بھی ہے. آپ گھر میں سو رہے ہو, خواب میں ہو, ڈر جاتے ہیں, برا خواب دیکھتے ہیں. آپ کا گھر اور ڈر کیسا, دروازے بند ہیں, بچے بغل میں ہیں, عورتیں بغل میں ہیں, اپنے گھر میں ہو, اطمینان سکون سے سب تالے لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے. نیند میں خواب دیکھ رہے ہیں آپ, وحشت ہو رہی, ڈر رہے ہیں. کیسا بے ڈر, کیسا ڈر والا گھر بن گیا ہے ہمارا. یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی سو رہا ہے مسلمان اور سونے میں برا خواب دیکھے اور گھبرا جائے, کبھی تو اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ منہ سے چیخیں نکل آتی ہیں, بچے سب جاگ جاتے ہیں, آواز ہوتی ہے کیا ہوا کیا ہوا, سب گھبراہٹ ہو جاتے ہیں. ایسے خواب وہ دیکھتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ جب تمہیں ایسا خواب نظر آئے تو یاد رکھو مزید ڈرو مت, ہمت کر کے اٹھو اور جہاں پانی رکھا ہے جا کر وضو کر لو. ناپاک ہے کہا ہو گئے فجر میں نہانا, ابھی تو صرف جا کر وضو کر لو اور وضو کر کے آ کر اسی بسترے پر سو رہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ اب اس بسترے پر جب تم خواب دیکھو گے تو کسی غیر کا چہرہ نہیں, نبی کا جلوہ دیکھو گے. میں تمہیں بتایا یہ سب روحانی طریقے ہیں جو نبی نے بتایا, روحانی علاج بتایا ہے. ہم نے روحانی طریقوں کیا تو جانتے نہیں ہیں, یا جانتے بھول گئے, بھلا دیے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم گھر میں ہیں تو ڈر رہے ہیں, باہر ہے تو ڈر رہے ہیں, وحشت زدہ ہے,
घबराहट है, बेचैनी है, टेंशन है, और अजीब दुनिया बन गई हमारी टेंशनों की। ऐ मुसलमानों, टेंशन से दूर रहना चाहते हो, नबी का मिलाद करो। उलझनों से दूर रहना चाहते हो, नबी का मिलाद करो। बरकतों को समेटना चाहते हो, नबी का मिलाद करो। रहमतों के अमीन बनना चाहते हो, नबी का मिलाद करो। जन्नत के हकदार बनना चाहते हो, नबी का मिलाद करो। नबी के मिलाद वही बरकतें हैं। इसी मिलाद ने हमको अल्लाह को बताया, इसी मिलाद ने हमें कुरान दिया, इसी मिलाद ने ईमान दिया, इसी मिलाद ने इस्लाम दिया, इसी मिलाद ने हदीसें दी, इसी मिलाद ने शरीयत दिया, तरीक़त दिया, जो कुछ दिया मिलाद की बरकत से हमको मिला है। सब कुछ मिलाद की बरकत से है। ये मिलाद ना होता कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। क्या इनसे पहले और नबी नहीं आए? नबियों कमी थी? 70,000 नबी तशरीफ ला चुके हैं। फिर नबी पाक दुनिया में क्यों तशरीफ लाए? नबी पाक का आना जरूरी क्यों हुआ? फिर पैगम्बर आज़म उन 70,000 नबियों के बाद भी क्यों तशरीफ लाए हैं? एक सवाल है मुसलमानों, जो आने वाले शबों में और रातों में इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, आम नबियों का मिलाद सबका हुआ है। मूसा पैदा हुए, उनका भी मिलाद। ईसा पैदा हुए, उनका भी मिलाद। इब्राहिम पैदा हुए, उनका भी मिलाद। हम पैदा हुए, हमारा मिलाद। आप पैदा हुए, आपका मिलाद। मिलाद जिसका नहीं होता वो सिर्फ एक है, अल्लाह, जिसका मिलाद नहीं है। गैरुल्लाह के सबके मिलाद, जो पैदा हुआ है वो उसका मिलाद है। मिलाद का मतलब पैदा होने का वक्त, पैदा होने की जगह, पैदा होने का आला। मिलाद का मतलब ये है। मगर किसी के मिलाद कोई का जिक्र नहीं करता, किसी का मिलाद नहीं कहा जाता। मिलाद सिर्फ नबी का मिलाद को कहते हैं, पैगंबर के मिलाद को कहते हैं। और वो इसलिए कि जितने मिलाद हुए हैं इसी मिलाद की बरकत में हुए हैं, सदक़े में हुए हैं, इसी मिलाद के वसीले से हुए हैं। लिहाजा से मिलाद पैगंबर आज़म ही का है कि इस मिलाद की बरकत में हमें सादतें मिली, रहमतें मिली, जन्नत मिली, खुदा मिला, अल्लाह की बरकतें मिली है। इस मिलाद को अपना शिआर बनाइए, अपनी जिंदगी का लम्हा बनाइए, ओढ़ना बिछौना बना लीजिए। याद रखिए, मिलाद में बड़ी रहमतें हैं, बरकतें हैं। नमाज़ें पढ़ो 5 टाइम की, मगर हर नमाज से पहले नबी पर दरूद पढ़ो, हर नमाज के बाद नबी पर सलाम पढ़ो, नबी को अपने दिल में बैठा लो, सजा लो, आंखों में बसा लो। फिर आप कामिल मुसलमान हैं, आप कामिल मोमिन हैं, आप कामिल जन्नत का हकदार है, बरकतों का हकदार है। मिलाद की बड़ी बरकतें हैं। लिहाजा मैं फिर एक बार कहूँगा, अहले महल्ला से, महल्ले के उन नौजवानों से जो अपने घरों से अब तक नहीं निकले हैं, उन बुढ़ों से जो अब तक अपने घरों से नहीं निकले हैं, और कोई वक्त आपके पास अच्छा नहीं आएगा अगर इसकी आपने कदर न की। याद रखिए, आपको समझाने कोई नबी नहीं आएगा, पैगंबर नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा आपको बताने समझाने के लिए। अगर इन बातों को सुनकर भी आपने नहीं समझा तो फिर बर्बादी में तैयार रहिए, हलाकत में तैयार रहिए, अल्लाह के इताअत में तैयार रहिए, अज़ाब में तैयार रहिए। और अज़ाब की बात हम क्यों करें? हम तो रहमत की बात करते हैं, रहमत के हकदार बनना चाहते हैं। और सिर्फ इसलिए इस तरीके पर हम नबी का मिलाद करें, नबी के जश्न करें, नबी का जिक्र करें। न कर सके तो जहाँ पर मिलाद हो वहाँ पर आवे, वहाँ जाएं, थोड़ी देर बैठें, पाको साफ इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर नबी का जिक्र सुन लें। याद रखिए, नबी का जिक्र जहाँ पर होता है 70,000 फरिश्ते आसमान से उतर तो वहाँ पर तशरीफ लाते हैं, अल्लाह नबी का जिक्र सुनते हैं। बड़ी बरकतें हैं, बड़ी सादतें हैं। हम इन नौजवानों को फिर से दुआ देंगे और शाबाशी देंगे कि जिन नौजवानों ने सिर्फ पहली बार 12 दिनों के जलसे की तारीख का ऐलान किया, 12 दिन नबी के मिलाद के सदक़े में मिलाद करने का अहतमाम और इंतज़ाम किया। इन बच्चों का दिल बढ़ाइए, इनकी हिम्मत बढ़ाइए, इनका हौसला बढ़ाइए, इनके जलसे में तशरीफ़ लाइए। ये खुश होंगे, इनकी हिम्मत बढ़ेगी, आने वाले सालों में इससे भी अच्छे अंदाज में नबी का मिलाद करेंगे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ साथ गुजारिश है कि नबी पाक की बारगाह में खड़े हो जाइए। सलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह